بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ایک اعلیٰ افسر تھے، انہیں دوستوں کی دعوت کرنے کا بہت شوق تھا۔ چائے کے دور چلتے اور سگریٹ کا سرمئی دھواں فضا کو خوابناک بنا دیا کرتا تھا۔ یہ دوستوں کی محفل ہفتے کی شام سجتی اور اکثر رات بھر جاری رہتی تھی۔ ہم ابو کا انتظار کرتے کرتے سو جاتے اور امی بھی اپنی خوابگاہ میں کروٹیں بدلتی رہتیں۔ ان کو صبح تک نیند نہیں آتی تھی۔ جس مشروب کا تقریب میں دور چلتا اس کی بو سارے گھر میں پھیل جاتی تھی۔ والدہ اگلے دن ابو سے اس بات پر الجھتی اور خفا ہو جاتی تھی، لیکن ان پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے، میری افسری اور ترقی کے لیے یہ محفلیں ضروری ہیں۔ جانتی ہو کہ ان محفلوں میں ہمارے گھر میں کس عہدے اور رتبے کے لوگ آتے ہیں؟ انہی کے دم سے تو ہمارے گھر میں امارات کی دیوی آتی ہے، اور اسی کی وجہ سے تم عیش کر رہی ہو۔ بے شک ابو دوست نواز تھے، اور دوست نواز ہونا کوئی بری بات نہیں تھی، لیکن ان کو جو لت پڑ چکی تھی، یعنی ہر روز تاش کھیلنے اور شراب پینے کی، اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ پہلے گھر سے شام کو چلے جاتے تو آدھی رات کو گھر آتے تھے۔ والدہ کو انتظار میں نیند نہیں آتی تھی، اور صبح ان کی لڑائی ہو جاتی۔ پھر اپنی ازدواجی زندگی بچانے کی خاطر اب وہ گھر پر ہی پینے لگے تھے۔ ہم پیالہ دوستوں کی محفل جما لیتے تھے تاکہ بیوی دیر سے گھر آنے پر خفا نہ ہو۔ کچھ دن امی چپ رہی تھی، پھر ان محفلوں سے وہ بھی چڑھنے لگی تھی۔ اب وہ کہتے، تم سو جایا کرو، کیوں جاگتی رہتی ہو؟ ملازمہ موجود ہیں کام کرنے کو، تمہاری ضرورت صرف کھانا بھجوانے تک ہوتی ہے۔ کون عورت چاہتی ہے کہ بیوی رات 2-3 بجے تک جاگ کر شوہر کا انتظار کرے؟ مگر ان کا موجود ہونا تو ان کے ہم مزاج دوستوں کے لیے تھا۔ دن کو آفس، شام کو دوست، امی اور ہمارے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ والدہ چاہتی تھی کہ جیون ساتھی شام کو کہیں سیر پر لے جائے، انہیں کمپنی دے، لیکن والد صاحب ان مردوں میں سے تھے جو خوبصورت بیوی ہونے کے باوجود باہر وقت گزارنا پسند کرتے تھے، یا پھر دوستوں کے نرگے میں گرے رہتے تھے۔ والدہ کی خوشی بھی اسی میں تھی، اور دوستوں کی محفلیں چھوڑ کر وہ موت مرنا نہیں چاہتے تھے۔ بیوی سے لاکھ محبت ہو، وہ ایک معمول کی شے ہوتی ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے حل کی ایک ایسی ترکیب نکال لی، امی کو تاش کھیلنا سکھا دیا۔ اب دوستوں کے آنے سے 1 گھنٹہ پہلے امی کے ساتھ تاش کھیلتے۔ رفتہ رفتہ میری امی بھی ابو کے ڈھب میں آ گئی تھی۔ پہلے والد کے ساتھ کھیلتی، پھر ان کے دوستوں کے ساتھ آ بیٹھتی اور گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کے ساتھ کھیل میں شامل ہو جاتی۔ والد کو برا نہیں لگتا تھا، کچھ دیر شریک حیات خوش ہو لیتی، دوستوں کے سامنے تو پہلے بھی آ جاتی تھی۔ اس طرح انہیں اتنا فائدہ ہوا کہ میری ماں نے اپنے خاوند سے لڑنا جھگڑنا اور کڑنا چھوڑ دیا تھا۔ شام کو ہم جتنی دیر ٹیوشن پڑھتے، وہ یہ وقت ابو کے ساتھ تاش کھیلتی اور پھر ہمارے پاس آ جاتی۔ میں نے اپنی ماں میں ایک بڑی سی تبدیلی نوٹ کی تھی۔ اب وہ اچھے اچھے کپڑے پہننے لگی تھی، خوبصورت جوڑے جو ان کے وارڈروب میں رکھے ہوئے تھے وہ اب ڈرائی کلیننگ کے لیے جانے لگے تھے۔ اب حشاش بشاش ہنستی مسکراتی ہماری ماں ہمیں بھی بہت اچھی لگتی تھی۔ امی جب سے شمع محفل بنی، انہوں نے ہم پر بھی توجہ کم کر دی تھی۔ ہر وقت بنی سنوری رہتی تھی، ہمیں جلدی جلدی سلا کر وہ ڈرائنگ روم میں جا کر بیٹھتی۔ مجھے تو نیند نہیں آتی تھی، میں بہت دیر تک جاگتی رہتی، سوچتی رہتی کہ پہلے ابو دیر تک وہاں بیٹھتے تھے، اب امی کو بھی اپنے جیسا بنا لیا ہے۔ ان کے دوستوں میں سے ایک کا نام مشتاق تھا، یہ بہت ہی اسمارٹ تھا، ابو کے اعلیٰ افسر تھے مگر مغرور نہ تھے۔ ہم سے بہت پیار کرتے اور ٹافیاں کے بڑے بڑے ڈبے لا کر دیتے تھے۔ ہم بہت خوش ہوتے، ان کا انتظار کرتے تھے، اور ہر اتوار کو ہمیں گھمانے پھرانے کے لیے لے جاتے تھے، اور امی خاص طور پر ان کا پسندیدہ کھانا پکواتی تھی۔ کبھی کبھی انکل کے اصرار پر امی بھی ساتھ چلتی تھی، جبکہ ابو کہتے تھے تم لوگ گھوم آؤ جب تک میں دفتر کے کچھ ضروری فائلیں دیکھ لوں، پھر وقت نہ ملے گا۔ رفتہ رفتہ انکل کی نشستیں ہمارے گھر طویل ہوتی گئیں، وہ دوپہر اور رات کا کھانا بھی ہمارے گھر ہی کھانے لگے۔ امی کی طرف ان کا التفات بڑھنے لگا تھا۔ بھابھی کہتے ہوئے بھی کبھی تو مذاق میں ان کی کلائی پکڑ لیتے۔ ہم بچے تھے، ان باتوں کو سمجھ نہیں تھے۔ شروع میں میرے والد دبے دبے رہتے تھے، پھر وہ بھی سنجیدہ ہو گئے تھے، یہاں تک کہ انکل مشتاق کو گھر میں داخل ہوتا دیکھ کر ان کا رنگ اڑ جاتا اور چہرہ پتھریلا ہو جاتا۔ اب پھر بہانے بہانے سے امی اور ابو میں انبن رہنے لگی تھی۔ وہ انکل کو گھر آنے سے منع بھی نہیں کر سکتے تھے، ان میں اتنی جرت بھی نہ تھی، وہ ان کے اعلیٰ افسر تھے اور والد ان کے ماتحت تھے، مگر یہ غیرت کی ہولی زیادہ دنوں تک جاری نہ رہ سکی۔ ایک روز زبردست جھگڑے کے بعد میرے والدین کی آپس میں بول چال بند ہو گئی۔ بتا نہیں سکتی اس روز کے جھگڑے سے ہم بہن بھائی کتنا ڈر گئے تھے کہ ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہتے تھے۔ 2 دن ابو گھر نہ آئے، البتہ انکل مشتاق آ گئے۔ امی نے رو کر کہا کہ اب میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھ پر گندے الزام لگاتا ہے اور بدچلن کہہ دیتا ہے۔
میرا فیصلہ کروا دو، میں سوچ کر جواب دوں گا۔ انکل یہ کہہ کر چلے گئے تھے انہوں نے ابو سے بات کی ہوگی، ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ امی کو سمجھانے ضرور آئے تھے۔ رخسانہ دیکھو، تاش وغیرہ کھیلنا اور ہنستے مسکراتے وقت گزارنا الگ بات ہے۔ ہم لوگ دفتری امور سے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں تو مل بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں، تاش کھیل کر ذہنی تفریح کر لیتے ہیں۔ اگلے دن پھر کام پر لگ جاتے ہیں۔ یہ محفلیں جو تمہارے گھر میں ہوتی ہیں پہلے میرے گھر میں ہوتی تھی، اور میری بیوی کی اجازت سے، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھے منظور ہے۔ آپ لوگ گھر پر تاش کھیلو یا گپ شپ کرو، مجھے اطمینان رہتا ہے کہ تم میرے گھر پر موجود ہو۔ ہاں، رات گئے باہر سے دیر سے گھر آتے تھے تب میرا جی گھبرانے لگتا ہے۔ میں پریشان ہوتی ہوں جب تم نے اپنے شوہر الیاس کے ساتھ یہ مسئلہ شروع کیا۔ ہم دوستوں نے اسے یہی مشورہ دیا تھا کہ بجائے ہمارے ساتھ گھر سے باہر رہنے کے تمہارے گھر سب جمع ہو جایا کریں گے، تاکہ تمہاری بیوی دیر تک تمہارے باہر رہنے سے غلط قسم کے شک و شبہات میں نہ پڑے اور پرسکون ہو جائے۔ اب تم بھی پرسکون ہو جاؤ بھابھی، اگر میری وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے تو میں یہاں نہیں آیا کروں گا۔ میرے بھی بیوی بچے ہیں اور تمہارا بھی شوہر ہے اور بچے بھی ہیں۔ اگر الیاس کا گھر میری وجہ سے برباد ہو گیا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میں بہرحال الیاس سے تنگ ہوں، امی نے روتے ہوئے کہا۔ میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کی علیحدگی اچھی بات نہ ہوگی۔ تم پرسکون ہو جاؤ، میں الیاس کو سمجھا دوں گا، آئندہ وہ تم پر شک نہیں کرے گا۔ میں کہ چلے گئی، انکل نے ابو کو سمجھایا، انہوں نے ہمارے مرجھائے ہوئے چہروں پر نظر ڈالی تو ان کا دل بھر آیا۔ وہ امی کو منا کر گھر لے آئے تھے۔ زندگی میں کچھ سمجھوتے زیادہ دیر تک نہیں ساتھ دیتے، اور دلوں کو قابو رکھنے کے لیے دماغ کو بڑی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ امی کے دل میں دراڑ پڑ چکی تھی، اب وہ بہت جلد سمجھوتے کہ یہ جنگ ہار گئی تھی۔ ایک بار پھر نہ جانے کس بات پر جھگڑا ہوا، اس دفعہ میری والدہ ہمیں اور زیورات بھی ساتھ لے کر میکے چلی آئی تھیں۔ انہوں نے میرے باپ کے ساتھ مزید زندگی گزارنے سے انکار کر دیا۔ پہلے تو نانا نے بہت سمجھایا، جب دیکھا کہ بیٹی کسی صورت راضی نہیں ہوتی تو خلا کا دعویٰ کیا، اور ساتھ بچوں کے اخراجات کا بھی والد صاحب سے مطالبہ کیا۔ والد صاحب یہ کیس ہار گئے، ان کی تنخواہ سے رقم کٹنے لگی اور میری والدہ کو ملنے لگی۔ اب امی آزاد تھیں، وہ جب چاہیں انکل مشتاق سے شادی کر سکتی تھی، مگر انکل مشتاق ابھی آزاد نہیں تھے۔ تاہم امی نے رابطہ جاری رکھا، بالآخر محنت رنگ لائی، ایک اور سہاگن مطلقہ ہو گئی کہ جب مشتاق کی بیوی کو خبر ہوئی کہ رخسانہ نامی عورت اس کے شوہر کو فون کرتی ہے، رو کر میکے چلی گئی، اس نے بھی خلا لے لیا۔ تب مشتاق صاحب سے بچوں کا رونا دیکھا نہ گیا اور بچے بیوی کو دے دیے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، مشتاق کے گلے میں بدنامی کا تھوک پڑ گیا تھا۔ ان کی پہلی بیوی نے ان کو خوب بدنام کیا اور امی کو بھی، کہ دونوں کے عشق مشوقے نے ہم کو برباد کر دیا اور بچوں کو دربدر کر دیا۔ اب بچانے کو رہ کیا گیا تھا کہ جس کی خاطر امی اور انکل مشتاق دنیا کی شرم کرتے، بدنامی خوب ہو گئی تھی۔ تعلق غلط نہ تھا، پھر بھی دنیا نے غلط رنگ دے دیا اور سر اٹھا کر جینے کا نہ رکھا۔ کہتے کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی خرابی تھی۔ کبھی ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں، مگر سزا تو ان نادانوں کو ہی ملتی ہے کہ جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ اور ہماری معصومیت کوئی دیکھتا ہے کہ جس روز امی کی شادی تھی، دونوں بہن بھائی بہت خوش تھے۔ بچے ہم سے پوچھ رہے تھے، تم نے یہ نئے کپڑے اور خوبصورت کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ میں اور ایان فخر سے کہہ رہے تھے کہ آج ہماری امی کی شادی ہے۔ امی گوٹے والا لال جوڑا پہنی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی، اور بچے کہہ رہے تھے کہ ان کے گھر پر تو شامیانہ لگا ہے، ابھی کچھ دیر میں بارات آئے گی، دلہا آئے گا، ہم دیکھیں گے کتنا مزہ آئے گا۔ اور میں ان کی یہ باتیں سن کر ایسی نخوت دکھا رہی تھی جیسے امی کی نہیں میری گڑیا کی شادی ہو رہی ہو۔ ہم ایسی کیفیت میں ڈوبے ہوئے تھے، پھر نہ جانے کیا ہوا، دلہا کے گاڑی کے آتے ہی نانا جان ہمارے پاس آئے۔ انہوں نے ہم دونوں کو بازوؤں سے پکڑا اور ایک گاڑی میں بٹھا کر ہماری پھپھو کے گھر لے کر چلے گئے۔ ہم سسکتے رہ گئے کہ نانا جان ہمیں اندر جانے دیجیے، امی کو دیکھیں گے، مگر ان کو ترس نہ آیا اور شامیانہ، جگمگاتے رنگ برنگے بلب اور سجی ہوئی دلہا کی گاڑی، سب کچھ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات بھر سسکتے رہے ہم، نہ جانے کب نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ صبح نانا وکیل کے ساتھ آئے اور کہا ان بچوں کو الیاس کے حوالے کر دو، ان کا یہاں رہنا محال ہے، کوئی صحیح دیکھ بھال نہ کر سکے گا اور رخسانہ کی آئندہ زندگی کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ ہم باپ کے پاس چلے گئے تو اس کو چین آ جائے گا اور وہ ہمارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ نانا جان چلے گئے اور وکیل جو رشتہ دار بھی تھا اپنے بازوؤں میں بھر کر بیٹھ گئے، رو رہے تھے اور وہ بھی رو رہے تھے۔ باپ نے ہم کو بے شک سینے سے لگا لیا، مگر ماں کی یاد دل سے نہ گئی۔ اتنی مدت گزر گئی اور وہ آنسو آج تک نہیں تھمے۔ اب وہ
گالوں پر نظر نہیں آتے مگر دل میں قطرہ قطرہ گرتے رہتے ہیں، جیسے برف چوٹیوں سے پگھل کر نشیب کی طرف بہتی رہتی ہے۔ ابو نے ہماری خاطر دوبارہ شادی نہیں کی، ہمیں ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ اب میں 17 سال کی ہو چکی ہوں، مگر لوگ عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں، کیونکہ جب بھی کہیں شامیانہ لگے دیکھتی ہوں، شہنائی کی آواز سنتی ہوں، یہ کوئی سجی ہوئی دلہن دکھائی دیتی ہے تو میرا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور میں چیخیں مار مار کر بے ہوش ہو جاتی ہوں، یا پھر دبی دبی سسکیاں منہ سے نکلتی ہیں، جیسے کوئی ننھی منی بچی بڑے میلے میں اپنی ماں سے بچھڑ جاتی ہے، ہاتھ چھوٹ جائے تو پھر جدائی کی دیوار اپنوں کے بیچ میں ایسے حائل ہو جاتی ہے کہ ایک ہی شہر میں رہ کر بھی نہیں مل پاتے۔ سنا ہے کہ ماں کا دل بچے کے پیار سے بھرا ہوتا ہے، پھر ہماری ماں کیسی تھی؟ کیا ہوا کہ اچانک بدن پر سرخ جوڑا سجانے کے لیے ہمارے دل کو لہو لہو کر دیا اور اسے اپنا سہاگ کا لہو رنگ کا جوڑا راس آ گیا؟ کیا کبھی ممتا کے کان بہرے اور اندھی آنکھیں ہو سکتی ہیں کہ وہ نہ کسی کی سسکیاں سن سکے اور نہ ہی اپنی اولاد کی صورتیں ہی اسے دکھائی دیتی ہیں؟ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔